کہا جاتا ہے کہ مسلمان بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے جنگجو گزرے ہیں، لیکن سائنسی کارنامے مسلمانوں کے اندر نہیں پائے جاتے۔ انہوں نے کوئی چیز ایسی ایجاد کر کے نہیں دی جو مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں صرف اندلس، موجودہ اسپین، وہاں کے مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات دنیا کے سامنے واضح ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے وہ کام کیے کہ جس نے دنیا کو دنگ حیران کر دیا۔ اور الحمدللہ آپ اس گفتگو سے یہ اندازہ لگائیں گے کہ مسلمانوں نے انسانوں کو کیا کچھ نہیں دیا، اور رب کریم نے ایسے ایسے دانش مند لوگ پیدا فرمائے کہ جس نے اپنی تحقیق کے ذریعے مسلمانوں کو خوب جو ہے وہ فائدہ پہنچایا۔ اب آئیے، سب سے پہلا مسلمان سرجن ابو القاسم زہراوی 4 صدی کے اوائل میں قرطبہ کے قریب الزہرا میں پیدا ہوا۔ یہ وہ پہلا مسلمان سرجن ہے جس نے ٹونسلز کے آپریشن کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس نے پیٹ اور پیشاب کی نالی کا آپریشن کیا۔ وہ ناک، کان اور گلے کے آپریشن، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے کا، ہر قسم کے آپریشن کا یہ ماہر تھا۔ نمبر 2، 6 صدی میں ابو العلا زہر بن ابو مروان، یہ طب کے علم ایسی مہارت اس نے حاصل کی کہ صرف نبض اور پیشاب کو دیکھ کر مریض سے بغیر کچھ پوچھے بیماری کو پہچان لیتا تھا۔ نمبر 3، عباس بن فرناس، اپنے گھر میں ایک فلکیاتی لیبارٹری اس نے بنائی جس میں کواکب، بادل، برق اور رعد کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ درست ہے کہ عربوں نے کوئی پرنیکس یا نیوٹن ایجاد نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بغیر کوپرنیکس اور نیوٹن پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ نمبر 5، ابو اسحاق بن یحییٰ الزرقالی 11ویں صدی میں قرطبہ میں پیدا ہوا۔ الزرقالی علم حیت اس قدر وہ ماہر تھا کہ اس نے اوج شمس یعنی سولر اپروچ، سولر اپوجی دریافت کی۔ 1061 سے 1076 عیسوی تک 400 مشاہدات کیے۔ الزرقالی وہ پہلا مسلمان سائنسدان جس نے ثابت کیا کہ اوج شمس ستاروں کے مقابلے میں تغیر پذیر ہے۔ اس نے استرلاب کے ذریعے اس تغیر کی مقدار ناپی جو اس مشاہدات کے مطابق 12,004 زاویائی منٹ سالانہ تھی، اور موجودہ زمانے کے حساس ترین آلات سے یہ پیمائش 11,008 زاویائی منٹ سالانہ نکالی گئی، جو الزرقالی کی تحقیق کے خاصی قریب ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ایجاد کردہ استرلاب کتنا معیاری تھا۔ اب آئیے، جابر بن حیان مشرق میں علم کیمیا کا پہلا باقاعدہ عالم اور مسلمان سائنسدان 9ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے علم کیمیا میں تقریباً 70 رسائل لکھے جو غالباً سونا بنانے کے طریقے سے اس نے آگاہ کیا تھا، کیونکہ اس کی وفات کے 200 سال بعد جب اس کے مکان کی جگہ کی کھدائی کی گئی تو اس کی لیبارٹری سے سونے کا ایک بڑا ٹکڑا ملا، لیکن اس کا اہم ترین کارنامہ جو سائنس کی تاریخ کے ارتقاء میں ایک موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، سائنسی طریقہ کار کو متعارف کروانا ہے۔ جابر بن حیان نے
اپنی کتابوں میں فولاد بنانے، دانتوں سے کشتے تیار کرنے، کپڑا اور چمڑا رنگنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ آلود ہونے سے بچانے اور بالوں کو سیاہ کرنے کے خضاب تیار کرنے کے بھی طریقے بیان کیے۔ اب آئیے، یہ کلاک اور یہ گھڑیاں، وقت ناپنے کے لیے مختلف گھڑیاں قدیم زمانے سے رائج تھیں، لیکن مسلمانوں نے اس فن کو بہت ترقی دی۔ گھڑیوں میں لنگر کا استعمال عربوں ہی نے نکالا۔ بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید اور چین کے بادشاہ شارلیمان، یہ 814 عیسوی میں دوستانہ ان کے تعلقات تھے۔ ایک دن ہارون الرشید نے شارلیمان کو چند تحائف بھیجے، جن میں ایک کلاک بھی تھا۔ شارلیمان کے درباری اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ اس کے کل پرزوں کی ترکیب وہ سمجھ ہی نہ سکے، حیران رہ گئے، ایسی چیز اس نے بھیجی۔ اب آئی ہوائی جہاز۔ اسپین کے مسلمان سائنسدان عباس بن فرناس کو پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر اڑنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے انسانی تاریخ کا اولین ہوائی جہاز بنایا۔ نیز اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسپین میں مسلم سائنسدان ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنی ترقی کر چکے تھے۔ اب آئیے، اسلحہ اور بارود، یہ بھی مسلم عرب سائنسدانوں کا کارنامہ۔ اسپین میں بلنیسیا، البیرا، تولیتلا، شاطبہ وغیرہ علاقوں میں لوہے کی کانیں تھیں، جس سے لوہا نکال کر مسلمان سائنسدانوں نے تلواریں، ڈھالیں، نیزیں، خود، زرہ اور تیر بنائے، بختر بند بنائے۔ لیکن ان کی طرف بیکن نے جس کی طرف بارود کی ایجاد منسوب کی جاتی ہے، بیکن جس کی طرف بارود کی ایجاد منسوب کی جاتی ہے، بارود سازی ایک عربی کتاب النیران المحرکۃ للأعداء کتاب سے سیکھی تھی، جو کسی عرب نے لکھی تھی۔ ہاتھی دانت۔ ایران میں ہاتھی دانت کا کام قدیم زمانے سے رائج تھا۔ 6 صدی عیسوی سے لے کر 9 صدی عیسوی تک مارکیٹ پر بازنطینیوں کی بالادستی رہی۔ مسلمانوں نے ابتدائی زمانے میں ہاتھی دانت کو فرنیچر کی زیبائش، مساجد کے دروازوں اور منبروں کی آرائش کے لیے استعمال کیا۔ اب آئیے، چیچک اور خسرہ کے متعلق معلومات۔ مسلمان سائنسدان ابو بکر محمد بن زکریا رازی کی تالیفات میں سے سب سے زیادہ یورپ پر جس کتاب کے اثرات پڑے، وہ کتاب الجدری والحسیہ۔ اس کا پہلا لاطینی ترجمہ ای والا نے کیا اور بند کیا سے 1498 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے متعدی یونانی، فرانسیسی اور انگریزی تراجم ہوئے۔ یورپ کو چیچک اور خسرہ کے بارے میں پہل واضح معلومات اسی کتاب سے حاصل ہوئی۔